السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ امامت کا بیان آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یوں ہے کہ 3 شخصوں کی نماز سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص کہ قوم کی امامت کرے اور لوگ اس کو برا جانتے ہوں، مطلب کل آپ نے سماعت کیا، اس کا مطلب کہ اس میں اگر کوئی شرعی قباحت ہو، اس کی وجہ سے لوگ اس کی امامت کو مکروہ جانتے ہوں، اور وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اور 2 مسلمان بھائی باہم یعنی آپس میں جو ایک دوسرے کو کسی دنیاوی وجہ سے چھوڑے ہوں، یعنی آپس میں رنجش ہو اور دنیاوی معاملے میں اس نے اس کو چھوڑ رکھا ہو، یعنی بات چیت سلام کلام سب بند ہو اور 3 سے زیادہ دن ہو گئے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد و ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص قوم کے آگے ہو یعنی امام ہو اور لوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں، اور وہ شخص کے نماز کو پیٹ دے کر آئے یعنی نماز فوت ہونے کے بعد پڑھے، اور وہ شخص جس نے آزاد کو غلام بنایا۔ ذرا دیکھو، بولو بھائی کو ذرا ہم بات کر۔ امام احمد و ابن ماجہ سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کی علامات سے ہے کہ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کو امام نہیں پائیں گے کہ ان کو نماز پڑھاوے۔ اللہ اکبر، یعنی کسی میں امامت کی صلاحیت نہ ہوگی۔ ایسا دور اب آنے والا ہے اس کے بعد کہ لوگ ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ تو پڑھا دے نماز، تو پڑھا دے، اور کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہ ہوگا۔ لوگوں کو امام نہیں ملیں گے، اب امام ہیں تو لوگوں کو قدر نہیں۔ ایسا دور آئے گا کہ امام ہی نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ سرکار کا فرمان ہے۔ اور پھر یہ کہ آج جو اماموں کے ساتھ لوگ سلوک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا گھر تو چلے گا 25,000 50,000 میں، اور امام کا گھر چلے گا 10-15,000 میں، تو کون امامت کے لیے تیار ہوگا؟ ایسا دور آنے والا ہے، وہ سب کو اپنے روزی روٹی کی فکر ہوگی۔ کون 10-15,000 20,000 میں امامت کرے گا؟ آج تو کلی مزدوری کرنے والا 30,000 35,000-40,000 کماتا ہے، لیکن اماموں کی تنخواہ 10,000 15,000، کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ 7,000 8,000 بھی تنخواہ ہے، کہیں کہیں تو 5,000 بھی تنخواہ ہم نے سنی۔ تو یہ سب قوم کا المیہ ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مساجد کی حفاظت کریں اور صلاحیت مند امام کا تقرر کریں اور انہیں اچھی تنخواہ دے کر بحال کریں تاکہ مصلی امامت محفوظ ہو۔ اور وہ دور تو آنے ہی والا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے پر ڈالیں گے، کسی کو امام نہیں پائیں گے کہ ان کو نماز پڑھاوے، یعنی کسی میں امامت کی صلاحیت نہ ہوگی۔ بخاری کے علاوہ صحاح 6 میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے گھر یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کی جائے، نہ اس کی مسند پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے، یعنی اگر وہ اجازت دے دے تو گھر میں امامت کر سکتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہما سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، ایسا نہیں کہ فل لمبی قرات کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، کہ ان میں بیمار اور کمزور اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے، یعنی لمبا کرے، جس قدر چاہے وہ نماز کو لمبا کرے،
لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز میں تخفیف کرے. اور تخفیف کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنی جلدی نماز پڑھا دے کہ حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہ ہو یا ارکان کی ادائیگی نہ ہو. تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی نماز لوگوں کو نہ پڑھائے. امام بخاری سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھوں، کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہٰذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوتا ہے. اور غالباً یہ جماعت سے نماز کے حوالے سے ہے کہ اس دور میں جماعت میں عورتیں بھی شامل ہو جایا کرتی تھیں، لہذا سرکار نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوتے، چاہتے کہ طویل کریں، لیکن پھر حضور کو بچے کی رونے کی آواز آتی تو سرکار نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ ماں کو غم لاحق نہ ہو. ماں نماز میں ہو اور بچہ رو رہا ہو تو یقیناً اسے بے قراری ہوگی، نماز میں ڈسٹرب ہوگا. سرکار نے اس وجہ سے نماز کو طویل نہیں فرمایا. صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. جب پڑھ چکے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں، رکوع و سجود و قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو کہ میں تم کو آگے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی. اب ہم آگے کھڑے ہوں تو صرف آگے کا دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کا نہیں، مگر سرکار کی شان یہ ہے کہ آگے دیکھتے ہیں اور برابر پیچھے بھی دیکھتے ہیں. لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا کی نظر اوروں کی نظر کی طرح نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں مقتدیوں کو امام پر سبقت نہیں لے جانا چاہیے کہ امام سے پہلے رکوع کر دیں یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیں یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیں. تو اس سے منع کیا گیا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام سے درس کو قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق دے، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین.